اور ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کو آپ نے سلیکٹڈ کہا اور جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے، اب سپیچز میں آپ کا ٹارگٹ نواز شریف صاحب تو ہے لیکن عمران خان نہیں ہے. اور بریک کے بعد جواب دے دیجیے گا، میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ان کا ووٹ چاہتے ہیں؟ الیکشن میں ہے نہیں، کیا نہیں ہے؟ الیکشن میں ہے نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں مجبور کمزور ہے اس لیے میں اٹیک نہیں کروں گا. مظلوم مطلب آپ میں ایک مقابلے میں ہوں، جو میدان میں ہے میں ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں نا، جو میدان میں نہیں ہے میں کون سا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن اس سوچ کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو خان صاحب نے کیا تھا، جو میاں صاحب نے ایک زمانے میں چھوڑا تھا اور ایک بار پھر کر رہے ہیں، اس کا دفن کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں اور عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آئیں نیا سوچ کو چنیں جس سے ہم عوام کی خدمت کریں اور ذاتی دشمنی کی سیاست نہ کریں. آپ ویسے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ آپ کو پاکستان کے عوام سے، وہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خلائی مخلوق تو نہیں ہیں، پاکستان کی پارٹی کے سابق ووٹر سے وہ سابق ووٹرز ہو گئے آپ کے. سابق پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے چاروں صوبے میں ایک جماعت ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے پاس فیسلٹی ہے انٹرویو دیکھنے کی، ہے ان کے پاس 10 چینل کی فیسلٹی ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے نا یہ والی بات. انہوں نے ٹی وی کو آگ لگا دینی ہے کہ ٹی وی مل رہا ہے جتنا 10 چینلز جس نے اتنا شور کیا کہ اے سی نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا، اس شخص کو ٹی وی بھی مل رہا ہے. میں نے تو سنا تھا کہ ایکسرسائز بائک بھی مل رہا ہے، دیسی چکن بھی مل رہا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے. ہیومن رائٹس جیل میں امپروو ہونا چاہیے. ہم نے تو ہمیشہ کل آپ اور میں جائیں گے تو ہمیں بھی، لیکن یہ ہمیشہ ہمارا موقف، لیکن ہمارا یہ موقف رہا نا، کس نے ترمیم کیا جو جیل کوڈ میں یہ حق چھیننے کے لیے جیل میں جو قیدی ہیں؟ خان صاحب کے دور میں اس نے وہ ترمیمیں کی جس سے قیدیوں کو کم سہولت ملے. تو اگر کسی کا پالیسی کو چینج ہونا چاہیے، وہ خان صاحب کی اپنی اس کو ماننا چاہیے کہ میں وہ کہاں غلط تھا. بلاول صاحب یہ اگر وہ سن رہا ہے تو وہ ہوپفلی یہ میسج لیا جائے. میں کہتا ہوں کہ یہ والی بات جو آپ نے کی نا کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے سابق وہ تھے، اگر انہوں نے یہ سن لی ہوئی تو ان کو بہت ہرٹ فیل ہوگا جو آپ نے بات کہہ دی ہے. معلوم ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آپ ان کو اپیل کر رہے ہیں. کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جو اب ریسیونگ سائڈ پہ نہیں بلکہ بینیفٹس کی سائڈ پہ ہو، اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا سب کو معافی دی جائے. ادروائز آپ یہ کہتے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اب اگر نون لیگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، نون لیگ کہتی رہے گی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو پی ٹی آئی کا صحیح ہو رہا ہے. کسی نہ کسی کو تو you're acting like this hasn't happened before. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے، ہم نے ہر بار یہ کیا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنائی تھی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کہہ سکتی تھی کہ جن لوگوں نے میرا والد کے پھانسی پہ لٹکایا تھا وہ تمام بیوروکریٹس ہو، ججز ہو، پولیٹیکل لوگ ہو جو ان میں شامل تھے، ان کو میں اب دیکھتی ہوں میں ان کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہوں. صدر زرداری جب حکومت میں آیا وہ کہہ سکتا تھا کہ جنہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی، جس نے میرا گلا کاٹا، میرا زبان کاٹا، اب میں ان کا گلا اور ان کا زبان کاٹوں گا. جنہوں نے میرے کارکنوں کو شہید کیے، اب میں ان کو. ہم نے ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم برداشت کرتے ہوئے باقی جماعتوں اپنے انگلی کٹا کے شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی شہادتیں دے کے ایک دن کے لیے بھی سیاسی انتقام کی سیاست نہیں کرتی. اس پہ ایک وجہ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے باقاعدہ مجھے یہ بتایا ہے. میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ پھر کیوں میرے والد جیل میں تھا، میں نے پوچھا کہ آپ پھر اپنے حکومت میں ان کو گرفتار کر لے. تو اس نے باقاعدہ سمجھائے کہ آپ کے پاس دن میں 24 آورز ہے. آپ اب وہ 24 آورز اگر انتقام لینے میں استعمال کرے تو ضائع ہو جائے گا. عوام کی خدمت میں استعمال کرے تو آپ عوام کے کام کروا سکیں گے. تو اسی سوچ کے مطابق ہم نے بار بار یہ پالیسی اپنایا ہے اور ارادہ یہی ہے کہ اگر 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی ہے، میں پاکستان کا وزیر اعظم اگر بنتا ہوں تو میرا کوشش یہی ہوگا، میں نے تقریروں میں بھی کہا ہے کہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناؤں گا اور اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے نتیجے میں میں چاہوں گا کہ کوئی سیاسی قیدی میرے دور میں. عمران خان کو جو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں، وہ اس وجہ سے بھی تھی کہ ان کے متعلق یہ امپریشن نہیں ہے کہ وہ فیک اپوزیشن ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے متعلق یہ رہا کہ شاید چارٹر ڈیموکریسی کو لوگ سمجھ نہیں سکے
آپ لوگوں نے شاید اس لیے کیا تھا کہ ڈیموکریسی کی راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس کو کٹھے ہم یونائٹڈ فرنٹ کریں گے، لیکن وہ امپریشن یہی گیا کہ جی جو شاید بنا دیا عمران خان نے پاپولیرٹی لے کے کہ یہ ایک دوسرے کی جو بیڈ گورننس ہے یا جو الج کرپشن ہے اس کو اوور لک کرنے کے لیے یہ سارا چارٹر بنا اور یہ اور وہ. اب دوبارہ عمران خان تو فی الحال مائنس ہے اور بڑے عرصے تک شاید مائنس ہی ہیں. جب تک وہ مائنس ہے اور اگر یہ پارٹی جیت جاتی ہے یا آپ جیت جاتے ہیں، کیا اب کی دفعہ آپ یہ امپریشن، پہلے تو آپ اس کو اون کرتے کہ یہ ہے کہ اگر یہ پاور میں ہو تو آپ وہ اپوزیشن نہیں، آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے، اینڈ گیون دا فیکٹ کہ لاسٹ بلیو پرنٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے کہ آپ ان کی گورنمنٹ کے فارن منسٹر تھے، اف یو بیکم ان ٹو دا اپوزیشن، اور اگر یہ آ جاتے ہیں اپوزیشن میں تب ان کے متعلق یہی پرسیپشن ہے.